بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک یہودی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ جب تک آپ قرض واپس نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تادیبی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم اسلام پیما یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو سنیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور یہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ کا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و مراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ اب روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔
آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کی کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے کیوں مجھے اپنے ساتھ نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے، کسی نے ان کو دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے۔ وقت جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے فرمان کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار اس قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا تو دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت علی آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں ذرا سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم میں حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی کو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت سے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرساں واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو کفر و گمراہی سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔